شرجیل صاحب آپ تو بتائیے گا پیپلز پارٹی، فیصل آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک موقف جا رہا ہے اور یہ نیشن وائڈ بھی جا رہا ہے اور ورلڈ اوور بھی جا رہا ہے، یہ جو ڈویژن کی بات ہو رہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اتحادیوں کو دیگر کو کیوں نہیں شامل کیا، وہ تو یہ بتا سکتے ہیں، آپ اس نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ جیسمین آئی ایم سرپرائزڈ، کیونکہ یہ جب گورنر نے آرڈیننس جاری کیا تھا تو دوستوں نے ہمارے پڑھے بغیر اس کی مخالفت شروع کر دی تھی. کئی دن گزر گئے، میں تھا نہیں ادھر، تھوڑا سا ٹریول کر رہا تھا، اب واپس آیا ہوں تو صورتحال جو کہ ہی لگ رہی ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تقسیم کاہے کی تقسیم؟ اگر کسی کی مراد تقسیم سے یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جسے 90 دن کے اندر اندر سندھ اسمبلی میں لایا جائے گا، سندھ اسمبلی کے ارکان اس پر بحث کریں گے، بحث کے بعد اگر کسی نے کوئی ترمیم پیش کرنی ہوگی تو وہ ترمیم کریں گے، اور سندھ اسمبلی کو پورا اختیار دیا سندھ کے ووٹرز نے، ان کے ووٹرز نے، سندھ کے عوام نے. تو بل پاس ہوگا یا مسترد ہوگا وہ اسمبلی میں ہی ہوگا. تو کہاں سے ان ڈیموکریٹک ہو گیا؟ ایک تو یہ بحث ہے. دوسری بات جس کو تقسیم، اگر جس کو کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈران کرام کہ 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو آپ نے میٹروپولیٹن کا درجہ دے دیا، اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہوں گی، اور وہاں چیئرمین کہلائیں گے یا میئر اور ڈپٹی میئر. 2001 میں جس کا بڑی درد مندی سے لوگ کہتے ہیں، جنرل تنویر نقوی کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جناب کراچی کے 5 ضلع تھے. فرینکلی اسپیکنگ 2001 میں جب یہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو نے یہ سسٹم کیا ہے تو پاکستان میں درجن بھر انہوں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائیں. یہ وہ دور تھا جیسمین جب ایم کیو ایم کے لیڈرز جو تھے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے، اور ایم کیو ایم واز دی اونلی پارٹی جس نے 2001 کے لوکل گورنمنٹ کا بائیکاٹ کیا تھا. باقی سب نے، امیر نواب صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا ابھی. 2001 میں وہ ٹاؤن ناظم تھے سائٹ ٹاؤن کے، اور 2005 میں بھی کنٹیسٹ کیا، اور اے این پی کے کراچی میں ایم کیو ایم سے ڈفرینسز اسی وقت شروع ہوئے کہ جب وہ اس الیکشن کے اوپر مسئلہ ہوا، اور بھی میرے the list goes on. ٹھیک، تو اس وقت تو وہ اعتراض نہیں تھا. میں اس سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی گئی اور 5 ضلعوں کو کلب کر دیا گیا کراچی کے، اور صرف کراچی کو نہیں، لاہور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پشاور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، کوئٹہ، راول پنڈی، ملتان، the list goes on. یہ تو اس وقت ہو گیا تھا، اور باقی جتنی ڈسٹرکٹس تھیں وہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں. اب آپ کوئی یہ کہے کہ جناب 2001 کا تو کیونکہ بڑا جنرل کا نظام تھا، 79 کا بائی دا وے وہ بھی جنرل ضیاء الحق کا ہی تھا، لیکن چلیے بہت اچھا نظام تھا اگر لوگ کہتے ہیں. اس میں کیا تھا؟ کراچی واز میٹروپولیٹن کارپوریشن، ٹھیک ہے، 5 یہاں زونل میونسپل کمیٹیز تھیں. حیدرآباد واز میونسپل کارپوریشن، اور کراچی ہی میں رورل کی ضلع کاؤنسل تھی. حکیم بلوچ صاحب اور یہ دیگر لوگ سارے کے وہاں تھے 3 سسٹمز. اگر کوئی اس کو سسٹم کہہ رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی اسپرٹ ہونی کیا چاہیے. آرٹیکل 140 سے صبح شام ہم دکھاتے ہیں کہ جناب آرٹیکل جو کہ بائنڈنگ آرٹیکل ہے، ایوری پروونس شیل ہیو لوکل گورنمنٹس جن کے پاس مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار ہو. اب آپ 79 کا لوکل باڈیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا 2001 کا، یا پھر 2012 کا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں جی کتنی پوٹینسی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے درد مندی کی باتیں سبھی کرتے ہیں، لیکن پالیٹکس جو ہے وہ لوکلائزڈ ہوتی ہے. میں بھی، شرجیل بھائی بھی، خرم بھائی اور سینڈر صاحب وغیرہ سب، اگر آپ عوام میں جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے ہیں جہاں وہ میجر اکنامک پالیسیز اور لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، وہیں ان کے گلی محلے، ان کی میونسپل سروسز، ان کا جو لوکل علاقہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ، وہ ان کے میجر ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوکل لوگ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کریں. آپ کیوں ان کو ڈپرائیو کریں؟ ایک سسٹم تو پہ بیٹھے نا، ایم کیو ایم بیٹھی، پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی، ہم نے مشاورت کی، مشاورت کر کے ایک سسٹم کیا. دیگر دوستوں کے سامنے رکھا، وہ یقیناً پیپلز پارٹی بینگ دی بگر پارٹنر. بٹ دیکھیں جو پوائنٹ ہے نا فیصل، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، میں بھی آئی ڈونٹ نو، شرجیل صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پارٹیز کئی راتوں تک آپ لوگ اس پہ مذاکرات کرتے رہے، جبکہ اسمبلی بات یہ ہے، اسمبلی دیکھیے، اسمبلی میں بائی دا وے فرینکلی اسپیکنگ سینئر لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بھی 10 برس تو ہو گئے اسمبلی کا پارٹ ہوئے. یہ کب ہوتا ہے کہ اسمبلی میں ہم اسکریچ سے شروع کریں اور کہیں کہ جناب شرجیل بھائی کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، میں سامنے سے کہوں دوسرا نظام ہونا چاہیے، اور پوری رات اور وہاں اسٹینڈنگ؟ نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک ہیئر.
اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. پنجاب میں اگر ہو تو ہو, خیبر پختونخوا ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیگر ممبر تو نہیں تھے نا, میری بات سنیے. نہیں بھائی, میں جو کہہ رہا ہوں اٹ واز اے پولیٹیکل ارینجمنٹ, اٹ واز اے پولیٹیکل ڈائیلاگ کہ دو میجر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا پروپوزل لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے انڈر آرٹیکل 140A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پریزنٹ کیا. اس کو پریزنٹ کرنے کے بعد دونوں نے ایک ایک رول کے اوپر, ایک ایک کلاز کے اوپر گھنٹوں سیر حاصل بحث کی. میں نے کم از کم اپنی 10 سال, بہت مختصر سی پارلیمانی عمر ہے, باقی لوگ سینئرز ہیں شاید اگر وہ بتائیں کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ جنہوں نے کلاز بائی کلاز اسمبلی میں انیشیٹ کیا ہو, یا تو لا ڈپارٹمنٹ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ویٹ کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی پروپوز ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے, یا اگر کوئی اپوزیشن بھی کوئی بل لے کر آ رہی ہوتی, وہ کوئی بل لاتے ہیں اور پھر اس پر اسمبلی میں بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بل ہے یہ آرڈیننس کی شکل میں آ گیا. قانون یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آرڈیننس, گورنر ہیز ایوری اتھارٹی, پریزیڈنٹ ہیز ایوری اتھارٹی کہ جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو, ان دنوں میں اسمبلی سیشن میں نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے اسمبلی سیشن میں, ایسا تھوڑی تھا کہ اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے اسے بریک دیا, آرڈیننس لایا اور وی ور افریڈ آف سم تھنگ. نہیں, وی آر ناٹ افریڈ آف. شرجیل صاحب, جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ کچھ تو ان میں سے اپوزیشن بینچز پہ جا بیٹھے ہیں, ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو جماعتیں آپس میں ڈیلیبریٹ کرتی رہیں, یہ پروڈکٹ آپ دونوں کی پولیٹیکل ڈیبیٹ اینڈ ڈائیلاگ سے سامنے آیا, اب اسمبلی میں جا کے ڈیبیٹ ہوگا. آپ لوگوں نے اسمبلی کو کیوں بائی پاس کیا, یا آپ لوگوں نے دیگر جو آپ کی جماعتیں ہیں, کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کو پروسیس میں, مشاورت میں کیوں نہیں شامل کیا, جیسے سینیٹر الیاس بلور صاحب فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جسمین صاحبہ, میں نے سب کی گفتگو بڑے غور سے سنی. پہلی بات یہ کہ یہ پرسیپشن دینا کہ کسی سے بات نہیں ہوئی, کسی ڈائلاگ نہیں ہوا, یہ ٹوٹل غلط ہے. کیونکہ ہمارے سینئر منسٹر پیر مظہر صاحب نے اس آرڈیننس آنے سے 2-3 دن پہلے بھی کاف لیگ کے شہریار خان مہر صاحب سے رابطہ کیا تھا, اور امیر نواب صاحب سے رابطہ کیا تھا, امتیاز شیخ صاحب سے رابطہ کیا تھا. اور یہ نہیں کہ صرف رابطہ کیا تھا, اس سے پہلے بھی ہم ان سے مطلب کانٹیکٹ میں تھے, اور ہم نے شروع میں بھی ان کو کہا تھا آپ اپنی تجاویز دیں جو آپ بہتری کے لیے لا رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ راتوں رات آرڈیننس آیا ہے؟ جس طرح یہ ایک پرسیپشن دی جا رہی کہ راتوں رات اچانک آرڈیننس آ گیا, یہ ٹوٹل غلط ہے. نہیں آیا تو آدھی رات کو. میں تو خیر فیصل بھائی تو یہاں نہیں تھے شاید. نہیں ڈسکشن انہوں نے آپس میں کی ہے, اخبار ٹی وی پہ آتا رہا ہے کہ آپس میں نیگوسیشن ہو رہی ہے ان کی, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, آپ آپس میں نیگوسیشن کر رہے تھے. میری ریکویسٹ یہ ہے جی ٹھیک ہے کہ یہ 1.5 سال سے پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو کور کمیٹیز تھیں وہ آپس میں بیٹھ رہی تھیں, خاص طور پہ لاسٹ رمضان میں نان اسٹاپ بیٹھے ہیں, اور آرڈیننس آنے سے پہلے 5 دن جو کنٹینیوسلی 5 دن ہیں 16 گھنٹے جیسمین صاحبہ جو ہے وہاں پہ میٹنگ چل رہی ہیں سی ایم ہاؤس میں. اور یہ نہیں کہ کوئی پس پردہ کوئی چھپ کے چل رہی ہیں, باہر ساری ڈی ایس این جیز گاڑیاں ہوتی تھی. نہیں میں آپ کو بتاؤں, منسٹروں کے ٹکرز بھی آ رہے ہوتے تھے. اگر ایک چیز تھی تو سب کو نظر آ رہی تھی نا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کچھ کرنے جا رہی ہے, اور یہی سنگل ایجنڈا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ لا بنایا جا رہا ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ نہیں تھا کہ رات کو ہم لوگ 1 بجے اچانک آئے کہیں سے اور آرڈیننس لے کے آئے. جس دن یہ آرڈیننس آیا ہے اس دن کوئی 17-18 گھنٹے نان اسٹاپ, جس میں گورنر صاحب, سی ایم صاحب, سارے دونوں کور کمیٹیز کے ممبر یہ بیٹھے رہے, اور اس کے بعد جب سائننگ ہو گئی اور تو پھر ہم نے کہا کہ میڈیا بھی باہر کھڑی ہے, اور میڈیا کو ہم نے نہیں بلایا تھا, آنیسٹلی اسپیکنگ بتاؤں, میڈیا خود جو ہے وہ 5-6 دن سے فالو اپ کر رہی تھی, اور جب وہ ہو گیا تو ہم نے کہا میڈیا والے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اب جا کے ان کو اناؤنس بھی کر دیں چل کے. اور میڈیا والے باہر کھڑے تھے, ہم نے جا کے یہ نہیں کچھ اندھیرے میں ہم لوگ گئے, باقاعدہ پریس سے بریفنگ دی, پریس کو بتایا یہ اس کے سیلنٹ فیچرز ہیں, یہ ساری چیزیں بتائی. دوسری بات یہ آرڈیننس لانا کہیں پہ بھی غلط نہیں ہے. اگر کسی کو آرڈیننس پہ اعتراض ہے تو ابھی 18th امینڈمنٹ ابھی پاس ہوئی ہے, اس میں اس کے پرووین کو ہٹا دیتے. اور کیا دوسرے صوبے, کیا پنجاب میں نون لیگ نے آرڈیننس کے پرووین کو ہٹا دیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں ہٹایا گیا, کیا بلوچستان میں ہٹایا گیا؟ کہیں پہ نہیں ہٹایا گیا. آرڈیننس ایک پرووین ہے, جب ان سیشن اسمبلی نہیں ہوگی تو آرڈیننس ہی آئے گا. اور یہ نہیں کہ آرڈیننس آ گیا اور اس پہ لاسٹ ایئر کی طرح جو پہلے جب آرڈیننس آتے تھے ہوتا کیا تھا کہ اس بار 18th امینڈمنٹ میں یہ ایک ہے کلاز کہ ودن 90 days پاس ہوگا ورنہ لیپس ہو جائے گا, ورنہ اس سے پہلے آرڈیننس پہ آرڈیننس اسی سیم چیز پہ آرڈیننس آ سکتا تھا. اب ایک آرڈیننس 2 دفعہ نہیں آ سکتا, ایک چیز پہ 2 دفعہ. یہ تو آپ پاس کرا ہی لیں گے نا انشاءاللہ, ہم پاس کرائیں گے. سن تو میں وہی بتا رہا ہوں, نہیں بات یہ ہے ہم یہ چاہیں گے, اور ہم اب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اے این پی ہو, پی ایم ایل فنکشنن ہو, این پی پی ہو, کیو لیگ کے ایک ممبر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ہم سے آئیں, آج بھی بات کریں
پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی کور کمیٹی سے آ کے اپنی تجاویز دیں. اگر آپ اس میں کچھ چینجز کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں کنونس کر سکے کہ آپ کی چیز بہتر ہے, ہم کریں گے. ورنہ چلے, اگر آپ ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے تو آپ اسمبلی میں آئیں. اسمبلی میں آپ کی جو تجاویز ہوں گی, اور اگر آپ کی تجاویز ویلڈ ہوں گی, آپ کی تجاویز ہم سمجھیں گے کہ مزید فروٹفل ہے صوبے کے لوگوں کے لیے, تو ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. ہم نے کہیں پہ ڈیڈ لاک نہیں لایا. جہاں تک ANP کی بات ہے, ANP ہماری بہت اچھی اتحادی جماعت ہے, ہمارے ہر برے اچھے وقت میں ساتھ رہے ہیں. سینیٹر بلور صاحب, ان کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ بھی میں ان کا ایک فین ہوں, ایک اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں. لیکن میں یہ بولوں کہ جس طرح کے الزامات پارٹیوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں. کیا الزام لگائے؟ انہوں نے کہا جی پروسیس میں ہمیں شامل نہیں کیا. میں بلور صاحب کی بات نہیں کر رہا, ANP کی میں بات کر رہا ہوں. میں بلور صاحب کی بات نہیں کر رہا. دوسرے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں, لیکن جو کہ پھر وہ ماحول مناسب نہیں ہوتا. لیکن خیر, ہم ANP کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم PML فنکشنل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. N کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. نہیں, N کے ساتھ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن اگر N والے تھوڑے سے میچورٹی دکھائیں تو ہم N کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پہلے دن جب آرڈیننس آیا تھا, ابھی رات کو صبح سے ہی تقاریر شروع ہو گئی تھی سب کی. ابھی تک گزٹ چھپا نہیں تھا, سب کی تقاریر یہ تو سندھ بیچ دیا, سندھ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہاں سے سندھ کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 قسم کا نظام رائج کر رہے ہیں. نہیں ہے نا, میری بات وہ تو میں ٹھیک ہے, آئی ایگری, لیکن لوگ جیسمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتی کہ لاڑکانہ میں ترقی ہو. میں آپ کا مقصد, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, مطلب کہ کوئی دوست نہیں چاہتے کہ سکھر میں ترقی ہو, دوست نہیں چاہتے میرپور خاص میں ترقی ہو. میری بات سنیں, اگر کراچی حیدرآباد میں اچھی ترقی ہوئی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, لیکن اگر لاڑکانہ بھی کراچی جیسا بن جائے, اگر سکھر بھی کراچی جیسا بن جائے, تو کیا وہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے کیا؟ نہیں, بالکل ہے, اللہ کرے کہ جہاں پہ کروڑوں کے فنڈز تھے وہاں اربوں کے فنڈز ہوں گے. آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی آڑ میں آپ جنرل الیکشنز کو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. میری سن تو ریونیو اینڈ پولیس. جیسمین صاحبہ, میں بتاؤں, لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, لیکن میں اس پہ بھی آ رہا ہوں بات. اچھا, میں اس چیز پہ بھی آ رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں نا, اب لوگوں کا کام ہے کہنا. مجھے کمپلیٹ کرنا ہے پلیز, جیسمین صاحب بتائیے بات سنا. اور یہ نہیں کہ ہم نے اس کو لاک کر دیا ہے. ہمارے پاس ابھی یہ پرووین ہے کہ ہم کسی اور شہر کو بھی میٹروپولیٹن سٹی کیلوا اس کا درجہ دے سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ دونوں ہی ٹھیکیدار ہو گئے سندھ کے. میں بتاؤں ہم کیوں ہو گئے؟ میں ٹھیکیدار لفظ نہیں یوز کروں گا, لیکن ہمیں خدا کا شکر ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے. ANP کو نہیں دیا, NP کو بھی دیا ہے, لیکن میری بات سن, ہم نے ان کے تمام احساسات کی قدر کریں. اگر وہ اچھا کوئی پروپوزل دیتے, احساسات کی قدر, آپ نے اگر کور کمیٹی میں ان سے اجلاس کیا تو ایک کور کمیٹی میں ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن سب سے ہم ڈائیلاگ میں تھے جی. No, Senator Balor is on record, Asfandiar Wali is on record, Haji Adil is on record and Shai Sayyid is on record. اب اتنے بڑے لیڈر سارے تو ان کے جھوٹ نہیں بول رہے. میں نہیں بولا, میں نے خدا نے خاصا کسی کے لیے نہیں بولا جھوٹ بولے. میں سب کی عزت کرتا ہوں. غلط بیانی کرتا ہوں, میں غلط بیانی بھی نہیں کہوں گا, لیکن بات سنیں, کنفیوژنز ہیں. کنفیوژن لوکل لیڈرشپ کی طرف سے سٹارٹ کی ہوئی ہے, ورنہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو there was no contact on this between you and ANP. ان کو صرف بتایا گیا. اگر میں غلط آپ تو موجود نہیں تھی نا. آج تو سینیٹر صاحب سے پوچھ لیں گے نا. سینیٹر صاحب تو موجود نہیں تھے کہ میرے سامنے سینئر منسٹرز نے بات کی. امین نواز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, امین نواز صاحب سے بات چیت ہوئی ہے, اور امین نواز صاحب ان کے the only minister in Sindh. اوکے ٹھیک ہے. ایک اور بھی ان کے وائس سینیٹر یہاں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, شاہی سید صاحب, وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی مذاکرات ہی نہیں کیے. بٹ کمنگ بیک ٹو خرم صاحب سے بات کرتے ہیں, سینیٹر الیاس بلور صاحب سے بھی. دیکھیں, جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ اس 13 کی میں ہڑتال پر بات کرنا چاہتی ہوں. سیکیورٹی جو ایشوز اب جو ہو جائیں گے, بریک کے بعد بتائیے گا جی.